دیکھیں جہاں تک نصاب کی بات ہے نا تبدیلی کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ جو تغیر و تبدل ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. وہ تو تبدیلی آتی ہے اور آتی رہنی چاہیے. وہ جو اکابر ہیں ان کو سوچنا چاہیے. لیکن دوسری طرف نصاب مدارس کو ہدف تنقید بنانا وہ ایک فیشن ہے. وہ فیشن کے طور پر بنایا جاتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، وہاں کیا تیار کر رہے ہیں. بھئی جتنے مدارس ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ملک میں تعلیمی سلسلہ ہے، آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھایا جا رہا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، سرکار کیا کر رہی ہے. تو ان مدارس والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کی قوم کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کا کام ہے علماء تیار کرنا. علماء وہ تیار کر رہی ہے. علماء مدارس کا یا جامعات کا کب دعویٰ ہے کہ ہم انجینئر پیدا کر رہے ہیں، ہم سائنسدان پیدا کر رہے ہیں؟ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم علماء پیدا کر رہے ہیں. اور علماء وہ پہلے گزشتہ سالوں مہینوں کی نسبت آج بہتر علماء تیار ہو رہے ہیں. ان کی زبان دانی اچھی ہے، ان کی گفتگو اچھی ہے، ان کے جو گرفت ہے مسائل پہ وہ اچھی ہے، وہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی واقف ہے، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. یہ سراسر ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہدف تنقید بناتے ہیں اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے. ہماری سرکار جو نصاب سرکاری اداروں کا بناتی ہے، سرکاری اداروں کا کیا حال ہے؟ اب ان کو جب کیا نام ہے درجات میں تقسیم کرنا چاہیں، ایک ٹاٹ سکول ہے، ایک بینچ سکول ہے، ایک کرسی سکول ہے، ایک نان اے سی ہے، ایک اے سی ہے، ایک اے سی میں پھر وہ وی آئی پی ہے، پھر وی آئی پی ہے، کتنے ہم نے مدارج ہیں. اور پھر اگر بڑے مدارس کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ ایچ ایس این جیسے ادارے ہیں، کتنے افراد انہوں نے تیار کیے آج تک، کتنے، چلو ان کی بات لے لیں کہ مقابلے میں امتحان میں وہ کتنے لوگ وہاں سے جاتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. عام اداروں کے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ان بڑے اداروں کی نسبت. ان کی زبان دانی یا ان کے جو بگڑے ہوئے لہجے ضرور ہوتے ہیں لیکن نالج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو نالج ان کے پاس ہوتا ہے جن کی بنیادیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. تو ان کی پروڈکشن کتنی بری ہے، ان کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے. اتنے مہنگے کہ ایک ادارے کا جو ایک مدرسہ ہے وہ پورے سال کی جتنے اخراجات ہیں اتنے ایک اسٹوڈنٹ کے سال کے اخراجات ہیں. تو وہ پورے ادارے کے اخراجات جو ایک بندہ ہضم کر رہا ہے اور کھا رہا ہے وہ کیا ہمیں آؤٹ پٹ دے رہا ہے، ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے. پھر اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ میں ایسی کچھ میٹنگز میں رہا ہوں نصابی کمیٹیوں میں اور نصابی مجالس میں. آپ اس کا حصہ بھی ہیں یا ویسے اعزازی طور پہ گئے اس میں، جو وفاق المدارس السلفیہ؟ وفاق المدارس سالفیہ کا تو میں حصہ ہونا اس کے. اچھا پراپر حصہ بھی ہیں. چلے یہ تو پھر آپ کے متعلقہ سوال تھا نا. وہ تو ویسے بھی آپ ماہر تعلیم بھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ تو بس وہ آپ لوگوں نے بنا دیا. میں تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. میں اس کے ایگزیکٹو باڈی کا حصہ ہوں جو وفاق المدارس کی ہے. سالانہ جو ہمارے اس میں ہوتا ہے نصاب کے فلاں اس میں ابھی بھی چند دنوں بعد اس کی میٹنگ ہے انشاءاللہ، اس میں حاضری ہوگی. تو وہ بھی اور اتفاق سے اسی مناسبت سے وفاق کی مناسبت سے سرکار کی جو پچھلے گزشتہ سالوں میں جو نصابی کمیٹیوں کی میٹنگ اس سے مجھے اس میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا ہے. صاف نظر آ رہا ہے اس میں جو افراد شرکت کر رہے ہیں وہ افراد کہاں سے فنڈڈ ہیں، کہاں سے ایجوکیٹڈ ہیں، کہاں سے گائیڈڈ ہیں، کون ان کو بھیج رہا ہے اور کہاں کے وہ نظریات لے کے آ رہے ہیں. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مدارس بڑا آسان ٹارگٹ ہے، بس بڑا آسان ہدف ہے ہمارا. ان غریبوں کو ہم ہر وقت مورد الزام ٹھہراتے رہے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا. پورے ادارے، پورا ملک، پوری ان کی جو مشینری ہے وہ کہاں سے گائیڈڈ ہے، کہاں سے فنڈڈ ہے، کہاں سے ایجوکیٹڈ ہے. کوئی ان کو سوال تو کرے، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں. ان سب اداروں کا جتنا نصاب ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم ان سے یہ سوال کریں کہ اس ادارے کا نصاب سائنسدان بنا رہا ہے، انجینئر بنا رہا ہے، ملکی شہری بنا رہا ہے، محب وطن شہری پیدا کر رہا ہے، کلرک پیدا کر رہا ہے، یہ بیوروکریسی کیا پیدا کر رہا ہے؟
اس کا مقصد کیا ہے؟ ہوتا ہے نا، بل دین کا تو مقصد ہے نا، مدرسے کا مقصد ہے کہ ہم نے یہ جو طالب علم آیا نا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان دینی ہے، ہم نے اس کو قرآن و سنت کے ایک مقصد سامنے نظر آ رہا ہے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اتنی جو لاکھوں کی تمہاری فیسیں ہیں، لاکھوں نے، اب تو کروڑوں میں چلے گئے وہ اخراجات، کروڑوں روپے خرچ کر کے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس کو بنانا کیا چاہتے ہو؟ کون سی تعلیم دے رہے ہو؟ ملک کی، دین کی، سماج کی، معاشرے کی، یا کہیں اور سے تعلیم آ رہی ہے؟ تو یہ تو سوال اس طرف بھی جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف اس کی نہیں، ان اداروں، عصری اداروں کے نصاب کو بھی بدلنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ان اداروں کے جو نصاب میں اسلام داخل ہونا چاہیے، پاکستانیت اس میں داخل ہونی چاہیے، اس میں انسانیت شامل ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوگی تو وہ کس طرح انسان پیدا کر سکیں گے؟